الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم یہاں جمع ہو اور اس مقصد کو جس مقصد کو لے کر ائمہ اطہار نے اپنی زندگی کو گزارا ہے اس مقصد کو پورا کر سکیں۔ موضوع سخن اس ماڈرن سوسائٹی میں عورت کا کیا کردار ہونا چاہیے، یا پھر یہ کہہ لیں کہ the role of women in this modern society۔ موضوع کی مشکل یہ ہے کہ موضوع وسیع ہے لیکن دامن وقت میں گنجائش کم ہے، اس لیے کوشش کروں گی حداخل آپ کی خدمت میں مقدمہ انٹروڈکشن پیش کر سکوں، پھر انشاءاللہ جس میں جستجو ہے، جس میں تشنگی ہے، انشاءاللہ جائیں مطالعہ کریں، پڑھیں اور خداوند تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو مقصد میں کامیاب کرے گا۔ اس ماڈرن سوسائٹی میں عورت کا کیا کردار ہونا چاہیے، اس کو جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ عورت خود کیا ہے، عورت کا خود کا کیا مقام ہے، کیونکہ جب تک کوئی چیز کا مقام یا پوزیشن ہمیں نہیں پتا ہوتا تب تک ہم اس کے رول کو ڈیفائن یا ڈسکرائب نہیں کر سکتے، یہ کرنا مشکل ہوگا۔ تو سب سے پہلے ضروری ہے یہ جانیں عورت کیا ہے اور اس کا مقام کیا ہے۔ عموماً یہ ایراد اٹھایا جاتا ہے، یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ ایک مردی معاشرہ ہے، اٹس اے مین سوسائٹی، یہاں پر عورت پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے جاتے ہیں، اسے ایک لولی، ایک بہت ہی سبارڈینیٹ اور انفیریئر کریچر مانا جاتا ہے۔ خوب ہے، حقیقت ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ مرد نے آ کر یا مثلاً دنیا نے آ کر، معاشرے سوسائٹی نے آ کر آج تک عورت کی مقام اور عظمت کو نہیں جانا، اور اس لیے کیا کرتا ہے؟ ظلم کرتا ہے۔ لیکن اس سے بڑا ایک اور ظلم ہے جو عورت نے آ کر خود اپنی ذات پر کیا۔ یہ کیا ظلم ہے؟ یہ ظلم یہ ہے کہ عورت نے خود آج تک اپنے مقام، اپنے مرتبے اور اپنی عظمت کو نہیں پہچانا۔ عورت خود نہیں جانتی کہ وہ کیا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ عورت جان لے کہ وہ خود کیا ہے۔ تو اگر ایک ایسا معاشرہ آپ کی نظر میں ہو جس میں مرد نے ڈومیننسی حاصل کر رکھی ہے، اگر برتر ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد نے یہ ماحول بنا کے رکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاشرے کی عورتیں سست ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاشرے کی عورتیں سوئی ہوئی ہیں، انہوں نے کبھی کوشش نہیں کی کہ میں اٹھوں، میں دیکھوں کہ میرا مقام کیا ہے، میری عظمت کیا ہے، میرا کردار کیا ہے، میرے حقوق کیا ہے۔ دوسرا ایراد عموماً یہ اٹھایا جاتا ہے کہ عورتوں کے حقوں کو پامال کیا جاتا ہے، عورتوں کو اپنے حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ خوب، سب سے پہلے یہ ہے کہ حق کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی آ کے آپ کے ہاتھ میں رکھ دے کہ یہ لیجئے آپ کا حق۔ حق وہ چیز ہے جو طلب کی جانی چاہیے، مانگی جانی چاہیے۔ اگر کوئی آ کے آپ کے سامنے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اپنا حق نہیں ملا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مانگا نہیں، اس نے طلب نہیں کیا۔ اگر وہ مانگتا تو اسے مل جاتا حق اس کا۔ بہتوں نے مانگا، انہیں حق ملا، تو پھر حق طلبی کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے منتظر نہ رہے کہ کوئی آ کے آپ کے ہاتھ میں آپ کا حق رکھ دے گا۔ اب یہ کہ ان ایرادوں کے درمیان میں ان حقوقوں کی جنگ جو ہم نے چھیڑ رکھی ہے، حقوق نسائی ہے، وومن رائٹس ہے، ان کے درمیان میں ایک اہم چیز ہم بھول جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ خود عورت کی ذمہ داریاں ہیں، ہمارے فریضے ہیں، ہمارے ڈیوٹیز ہیں۔ بہت سارے آرگنائزیشنز ہیں، کس کے لیے؟ ہیومن رائٹس کے لیے ہیں، وومن رائٹس کے لیے، لیکن آرگنائزیشن ہیومن ڈیوٹیز کے لیے نہیں ہے، بہت کم پائیں گے آپ۔ تو یہ ضروری ہے کہ آئیں، جو مسلمان خواتین ہیں، جو دیندار خواتین ہیں، وہ آئیں اور سب سے پہلے آگاہی حاصل کریں اپنے ذمہ داریوں کے بارے میں کہ میری کیا ذمہ داری ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان خاتون اور ایک دیندار خاتون، ان کے درمیان میں بھی بہت فرق ہے۔ مسلمان خاتون وہ جو محض ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی، ہو سکتا ہے یہی مذہب اس کے لیے ایک گرفت ہو، ایک شکنجہ ہو۔ دیندار خاتون وہ جس نے اپنی زندگی کے مرکز و منشور کو اسلام قرار دیا۔ اب یہ خاتون جب اٹھے گی تو اسلام کے لیے، جب بیٹھے گی تو اسلام کے لیے، جب یہ روئے گی تو اسلام کے لیے، اسے درد اور تکلیف ہوگی تو اسلام کے لیے ہوگی۔ خیر، مسلمان تو ہم سب خیر ہیں، لیکن دیندار بننے کی ضرورت ہے۔ دیندار اگر انسان نہیں ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، کہیں سے کوئی فائدہ ہمیں نہیں پہنچ رہا، ہم لوگ ضرر میں ہیں، جیسے بیان فرمایا آپ نے۔
اب یہ کہ دین الہی میں کسی بھی انسانی مسئلے میں سب سے پہلے آ کر فرائض کا ذکر ہوا ہے، ڈیوٹیز کا ذکر ہوا ہے، اور اس کے بعد آ کر رائٹس کا ذکر ہوا ہے. کسی بھی انسانی مسئلے کو لے لیں. در حقیقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو وجود حقوق کا جو ہوتا ہے، جو رائٹس کا اوریجن نکلتا ہے، وہ خود فرائض کے اندر سے نکلتا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں رائٹس از اکول ٹو ڈیوٹیز اینڈ ڈیوٹیز از اکول ٹو رائٹس. مثال دوں گی بات کو واضح کرنے کے لیے. مان لیجیے ایک اسکول ہے. اسکول میں کیا ہوتا ہے؟ مختلف پوسٹ ہوتی ہیں. ایک پرنسپل ہے، ایک پروفیسر ہے، ایک سینئر ہے، جونیئر ہے. ایک ہوتا ہے انکوائری پہ بیٹھا ہوا آپ کے سوالات کے جواب دینے کے لیے. ایک ہوتا ہے گیٹ کیپر. ان سب کو اپنے فریضوں کے حساب سے حقوق مل رہے ہیں. کیا حقوق مل رہا ہے؟ انہیں اپنی منتھلی سیلری مل رہی ہے، انہیں اپنی تنخواہ مل رہی ہے. مان لیجیے اسی اسکول کی گیٹ پر ایک انسان آتا ہے جو نہ پرنسپل ہے، نہ ٹیچر ہے، نہ گیٹ کیپر ہے، نہ انکوائری پہ بیٹھا ہے، لیکن اس نے کچھ مانگا، اس نے آپ سے کچھ طلب کیا. کیا کرتے ہیں ہم لوگ اس کے ہاتھ میں بھی کچھ پیسے رکھ دیتے ہیں. لیکن یہ جو میں ان کے ہاتھ میں رکھ رہی ہوں، کیا یہ ان کا حق ہے؟ نہیں ہے. یہ جو میں ان کے ہاتھ میں رکھ رہی ہوں، یہ صدقہ ہے، یہ خیرات ہے، یہ گداگیری ہے. یعنی بات یہ واضح ہوئی کہ ایک انسان اگر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیے بنا کچھ طلب کر رہا ہے، یا وہ حق کے نام پر ہو یا وہ آزادی کے نام پر ہو، وہ کیا ہوگا؟ وہ صدقہ ہوگا اور وہ خیرات ہوگا. تو سب سے پہلے آگاہی حاصل کریں اپنی ذمہ داریوں کی کہ میری کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے، ادا کریں، پھر آئیں حقوق طلبی کی طرف. اب یہ کہ سب سے بڑی جو عورت کی ذات پر ظلم ہوا ہے، جو عورت کی شخصیت کا ایکسپلائٹیشن ہوا ہے، یہ ہے کہ اسے ناآگاہ رکھا گیا، اسے بے خبر رکھا گیا. بے خبر کیوں رکھا جاتا ہے انسان کو؟ دو عنوان ہو سکتے ہیں، ایک اچھا عنوان، ایک برا عنوان. برا عنوان خوب سب کو پتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی عداوت ہو، کوئی دشمنی ہو، جسے میں کیا کرتی ہوں، ایک انسان کو ناآگاہ رکھتی ہوں. لیکن ایک اور عنوان ہے ہمدردانہ، میں کسی کو ناآگاہ رکھتی ہوں. مثال دیتی ہوں. مان لیجیے کسی دوسرے شہر میں آپ کا ایک عزیز گزر گیا، اس دنیا سے چلا گیا. جب یہ خبر یہاں پہنچتی ہے تو کہتے ہیں باپ کو بتانا، بیٹے کو بتانا، بھائی کو بتانا، ماں کو نہ بتانا. کہتے ہیں نا ہم لوگ. پوچھیں ان سے کیوں نہ بتائیں تو کہیں گے نہیں، نازک دل ہے، شاید صبر نہیں کر پائیں، شاید ان کی صحت پہ اثر پڑ جائے. یہ آ کے کون تعلیم دے رہا ہے آپ کو کہ ماں کو نہیں بتانا ہے اور باپ کو بتانا ہے، بہن کو نہیں بتانا ہے، بھائی کو بتانا ہے؟ یہ آ کے آپ کا کلچر آپ کو کہتا ہے. اب آئیے اسی مسئلے کو دین کے آئینے میں دیکھیں. دین کیا کہتا ہے؟ دین کہتا ہے نہیں، یہ غلط ہے. خوب پوچھے کیوں غلط ہے؟ کیونکہ جسمانی طور پر ہاں مرد الگ ہے اور زن الگ ہے، لیکن روحانی طور پر، مانوی طور پر، اسپرچل طور پر دونوں سیم لیولز پہ کھڑے ہیں. اگر مرد میں صبر کا مادہ ہے تو عورت میں بھی صبر کا مادہ ہے. کب تک چھپائیں گی آپ؟ 2 دن 4 دن، پھر آپ کہیں گی، وہ روئیں گی اور وہ صبر کریں گے. کربلا میں سید الشہداء نے ایسا کوئی اہتمام کر کے نہیں رکھا تھا کہ جب میرا سر قلم ہو رہا ہے تو خواتین جو خیمے میں انہیں پتہ نہ چلے. جناب زینب سلام اللہ علیہ سامنے کھڑی ہیں اور امام حسین سر قلم ہو رہا ہے. تو یہ بھی تو ایک خاتون تھی. یہ کیسی خاتون تھی؟ یہ صبر ان میں کہاں سے آیا؟ یہ ایک تربیت یافتہ، یہ ایک آگاہ، یہ ایک باشعور خاتون ہے. جب انسان میں آگاہی ہوتی ہے تو پھر اسے پرواہ نہیں ہوتی. پورا گھر کا گھر قربان ہو رہا ہے دین پر اور وہ اسی صبر کے ساتھ کھڑی ہے اور دیکھ رہی ہے، اس کا مظاہرہ کر رہی ہے. اور ان سب کے لیے سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہونا چاہیے انسان کے لیے؟ ان سب کے لیے سٹارٹنگ پوائنٹ ہے کہ انسان آگاہی حاصل کرے. آگاہی کے بنا ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. ایک سلوات پڑھیے بر محمد والا. اب یہ کہ جب ہم کسی کو ناآگاہ رکھتے ہیں، جب اسے آگاہی حاصل نہیں ہوتی تو کیا ہوتا؟ کچھ نتائج ہوں گے، کچھ افیکٹ، سائیڈ افیکٹس جو ہم کہتے ہیں. خوب یہ ہے کہ ایک انسان میں جب آگاہی نہیں ہوتی تو وہ غافل ہوتا ہے. جب انسان میں آگاہی نہیں ہوتی تو وہ لاشعور ہوتا ہے، اس انسان میں شعور نہیں ہوتا. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسری سوسائٹی سے ایک عورت، ایک فاسق، بےہدہ، بے حیا، نہایت بد اخلاق عورت آتی ہے آپ کے درمیان اور رائٹس آف وومن کا نعرہ بلند کرتی ہے. اور ہم کھڑے دیکھ رہے ہیں. کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ان کا کیا منبع ہے، کیا بیس ہے، کیا سینٹر ہے، ان کے راستے کیا ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں؟ خوب ان کے راستے اور ہمارے راستے ایک نہیں ہیں، دونوں فرق کرتے ہیں. کیا ہے ان کا منبع؟ ان کا منبع انسانی خواہشات ہے، ان کا منبع شہوات ہے. راستے الگ ہیں ہمارے ان سے. ان کا مقصد یہ ہے کہ انہیں آزادی چاہیے. خوب کیسی آزادی چاہیے؟ یہ آزادی چاہتے ہیں تاکہ یہ سربرہنہ راستوں پر گھوم سکے. یہ والدین کے دائرے، اطاعت کے دائرے سے نکلنے کی آزادی چاہتے ہیں. شکنجہ ہے، گرفت ہے والدین کی اطاعت ان کے لیے.
یہ آزادی چاہتے ہیں کہ ایک نامحرم کے ساتھ ان کا میل ملاپ بڑھ سکے، بات کر سکیں، ہنس کے بات کر سکیں، ہاتھ ملا سکیں۔ انہوں نے اپنی تمام حیات جسم پروری میں لگائی، کیونکہ انہیں پتہ نہیں، واقف نہیں ہے کہ میرے اندر ایک روح ہے جس کی مجھے تربیت کرنی ہے، تو خوب جسم پروری میں وہ جو کام کرتے ہیں وہ جسم پروری کے لیے ہے۔ اب آ کے یہ دیکھیں کہ ہمارا سینٹر، ہمارا بیس، ہمارا منبع کیا ہے؟ ہمارا منبع قرآن مجید ہے، ہمارا منبع نہج البلاغہ ہے۔ ہمیں اپنی روح کو کمال تک پہنچانا ہے، ہمارا مقصد خداوند تعالیٰ ہے، ان کا قرب ہے۔ یہ کیوں نہیں ہوتا کہ ایک باعفت عورت کھڑی ہو کر اس نعرے کو بلند کرے؟ یہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیا ہمارے پاس اسوے موجود نہیں ہے؟ ڈونٹ وی ہیو رول ماڈلز؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے اسوے موجود۔ ہم ان اسووں کا کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، فضائل و مصائب، اور نتیجہ یہ کہ مجھے ثواب حاصل ہو گیا۔ اتفاقاً کیا کہتے ہیں ہم جناب سیدۃ النساء العالمین کو؟ ہم کہتے ہیں خاتون جنت ہے، ظاہراً جنت کی چابی ان کے ہاتھ میں، جتنا آپ ذکر کریں گی اتنی جلدی آپ جنت چلی جائیں گی۔ دیکھیے، جناب سیدہ سے یہ مت لیجئے، جناب سیدہ سے اپنی شخصیت لیجئے، جناب سیدہ سے اپنی حیثیت و مقام و عظمت لیجئے۔ اور ان سب کے لیے جیسے میں نے کہا آگاہی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، کیونکہ آگاہی سے کیا ہوتا ہے؟ انسان میں شعور آ جاتا ہے۔ اب شعور کیا چیز ہے؟ شعور ایک انسان کا باشعور ہونا اور تعلیم یافتہ ہونا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تعلیم یافتہ ہونے سے انسان پڑھنا لکھنا سیکھ لیتا ہے، تعلیم حاصل کرنے سے شعور حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ اگر ایک انسان تعلیم یافتہ ہو یعنی وہ باشعور بھی ہے، نہیں، یہ شرط نہیں ہے۔ خوب، اب شعور کسے کہیں گے؟ شعور آتا ہے ایک عربی لفظ سے، شین عین رے شار، جس کا مطلب بال ہے۔ بال کسے کہیں گے؟ بال ایک بہت باریک چیز کا نام ہے۔ باریکیوں کو سمجھنے کی قوت کو ہم شعور کہیں گے۔ صحیح اور ناصحیح کے درمیان کے فرق کو پہچاننے کو ہم شعور کہیں گے۔ آج کل بہت جگہوں سے کلچر اور دین دونوں کو مکس کر کر پیش کرتے ہیں نا ہم لوگ۔ اگر ایک باشعور انسان اس جگہ پہ بیٹھا ہے جو سامعین میں سے ہے تو وہ اس تھن لائن کو پہچانے گا جو دین اور کلچر کے درمیان میں ہے، لیکن اگر ایک ایسا انسان بیٹھا ہو جس میں شعور نہیں ہے تو وہ یہ مانے گا کہ دین ہی میرا کلچر ہے اور کلچر ہی میرا دین ہے۔ یہ نہیں ہو۔ اب یہ کہ مثال کے طور پر میں یہ جو صفت آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں کہ ایک باشعور انسان اس طرح کا ہونا چاہیے، تو جب ایک صفت بیان ہوتی ہے تو بیسیکلی لوگ ٹٹولتے ہیں اپنے آپ کو، اینالائز کرتے ہیں، ہم جج کرتے ہیں کہ یہ جو صفت بیان ہو رہی ہے وہ مجھ میں ہے بھی یا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بہت لوگوں کے ذہنوں میں یہ چل رہا ہے کہ یہ جو صفت بیان ہو رہی ہے یہ سب مجھ میں ہے، میں بہت باشعور ہوں، صحیح اور ناصحیح کے فرق کو سمجھ سکتی ہوں، خیر اطراف میں میرے جو ہے انہیں سمجھ نہیں ہے۔ یہ خود دلیل ہے کہ وہ انسان سب سے بڑا لاشعور ترین انسان ہے، یہ خود دلیل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی رائے مشورت کے حساب سے یہ کنکلوژن نکال دیا کہ میں بہت باشعور ہوں۔ رائے مشورت کے حساب سے ہمیں کچھ نہیں کرنا، ہر چیز کو آ کر اسٹینڈرڈ پر پرکھیں، ہر چیز کا ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے نا، ہر چیز کو آ کر ایک اسٹینڈرڈ پر پرکھیں۔ شعور کے لیے بھی خداوند تعالیٰ نے ایک اسٹینڈرڈ مقرر کیا ہے، آئے اپنے شعور کو نہج البلاغہ پہ پرکھیں، اگر وہاں کامیاب ہے تو کامیاب ہے، آئے اپنے شعور کو قرآن مجید پر پرکھیں، اگر وہاں کامیاب ہے تو آپ کامیاب ہیں۔ اب یہ کہ اگر انسان لاشعور ہو، اس میں اگر شعور نہ ہو تو اس سے بہت ساری غلطیاں سرزد ہوتی ہے، جس میں سے کچھ مثالیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ ایک خاتون کا لے لیجیے، تعلیم یافتہ خاتون ہے، ورکنگ کلاس، نان ورکنگ کلاس جو بھی ہم مان لیں، یہ جب اٹھتی ہے صبح میں، جب اپنے آفس جاتی ہے، اپنی سہیلی کے گھر پہ جاتی ہے، شروع ہو جاتی، کیا ہوا میرے سسر نے یہ کیا، میری ساس نے یہ کیا، میرے شوہر تو پہلے دن سے ہی خوب۔ یہ در حقیقت کیا کر رہی ہے؟ یہ اپنے آپ کو رسوا کر رہی ہے، اپنے آپ کو ذلیل کر رہی ہے، اپنے گھر کے رازوں کو فاش کر رہی ہے۔ تعلیم یافتہ ہے لیکن شعور نہیں ہے، تو اسے لگتا ہے میں نے ایک کارنامے کو انجام دیا۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے جب کہا کہ میں انقلاب اسلامی برپا کر کے رہوں گا، خوب، یہ کہو تنہا انسان ہے اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے۔ شاہ کے لوگ آگے بڑھے گا، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ انقلاب اسلامی آپ برپا کریں گے، لیکن یہ بتائیے آپ کی فوج کہاں ہے، آپ کا لشکر کہاں ہے، آپ کا اسلحہ کہاں ہے؟ امام خمینی نے جواب دیا کہ میری فوج اور میرا لشکر اپنی ماؤں کے دامن میں تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا جملہ ہے اگر آپ تفکر کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں آئیے اور اپنی عظمت کو سمجھیے، یہاں آئیے اور اپنے مقام کو سمجھیے کہ کیا مقام ہے آپ کا ہر لیول پر، یا وہ آپ کے گھر میں ہو یا کہیں پر بھی ہو، معاشرے میں ہو، قوم میں ہو، ملک میں ہو، انٹرنیشنل لیول پہ ہو، کہیں بھی۔ اور وہی ہوا 15-20 سال کے بعد وہی جنریشن اٹھا اور انقلاب
اسلامی برپا ہوا. لیکن اگر ایک ایسی عورت جس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر ایک روح ہے، وہ اپنی تمام حیات جسم پروری میں لگائے گی، ہر کام جسم کے لیے، اور پھر اگر خداوند تعالیٰ اسے اولاد دے دے تو اسے بھی جسم مان رہی ہے. خوب میں نے اپنے تمام فریضوں کو ادا کیا. کیسے ادا کیا؟ میں نے کھلا کھلا کر اسے موٹا کیا. لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس کے اندر کی جو فطرت ہے اسے مجھے پروان چڑھانا ہے. مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس کے اندر ایک روح ہے جس کی مجھے تربیت کرنی ہے. یہ لاشعوری کے نتیجے ہے. قرآن مجید میں خداوند تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم تعلیم یافتہ قوم ہے، لیکن پھر بھی غلط کاموں کو انجام دیتی ہے. خوب کیوں کہا آخر میں لا یشعرون، ان میں شعور نہیں ہے، شعور موجود نہیں ہے، اور اس لیے غلط کاموں کو انجام دیتی ہے. خوب ایک انسان جس میں شعور نہ ہو، اس انسان کو ہم کیا کہیں گے؟ اس انسان کو ہم احمق کہیں گے. احمق کا مطلب بے وقوف انسان. بے وقوفوں کے شر سے انبیاء نے پناہ مانگی، اولیاء نے پناہ مانگی، ائمہ نے پناہ مانگی. بے وقوف انسانوں کے بارے میں ان سے مشورت نہ لو، ان کے ساتھ دوستی نہ کرو، ان کے درمیان میں نہ بیٹھو، ان کے ساتھ رشتہ نہ کرو. خوب یہاں پہ بھی کیا ہوتا ہے؟ دین آ کے ایک معیار رکھتا ہے، کلچر آ کے ایک معیار رکھتا ہے. کلچر آ کے کیا معیار رکھتا ہے؟ کہتا ہے اگر لڑکی یا لڑکے کو بیاہنا چاہتے ہو تو جاؤ دیکھو بینک بیلنس کتنا ہے، کتنے بنگلے ہیں، کتنی گاڑیاں ہیں، کتنا حسین اور خوبصورت ہے، کتنی آبائی دولت ہے اس کے پاس موجود ہے. آپ کو آئیے دیکھیے دین کیا کہتا ہے. دین کہتا ہے جائیے دیکھیے کہ اس انسان میں کتنا شعور ہے، جائیے دیکھیے یہ انسان کتنا دیندار ہے. لیکن جب ہم دین کی معیار کو ہٹا کر کلچر کی معیار پر اپنے بچوں کو بیاہتے ہیں، پھر پچھتاتے ہیں، پھر روتے ہیں. کیا ہوا؟ قسمت پھوٹ گئی. کیا ہوا؟ جادو ٹونا ہو گیا. کیا ہوا؟ تعویذ پلیتے ہو گئے. تعویذ پلیتے نہیں ہوئے، لاشعوری ہو گئی ہے، نا آگاہی ہو گئی ہے، جس وجہ سے آپ سے یہ غلطی سرزد ہوئی کہ آپ نے اپنی بچوں کی زندگیوں کو خود برباد کیا. اب یہ کہ شعور کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس کئی سورسز اویلیبل ہونے چاہیے، ریسورسز ہونے چاہیے. خوب ہے ہمارے پاس، کمی نہیں ہے. قرآن مجید کھولیے، نہج البلاغہ کھولیے، ائمہ اطہار کی سیرت کھول کر دیکھیے. ایک نئی دنیا میں قدم رکھیں گی آپ، ایک نورانی دنیا. قرآن مجید جھوم جھوم کر نہ پڑھیں. قرآن مجید جب پڑھیں تو ساتھ میں اس کا ترجمہ پڑھیں، اور پھر کسی باشعور انسان سے جا کے پوچھیں کہ اس آیت سے میں کیا لوں، کیا کہنا چاہتی ہے. ہماری ہدایت کے لیے ہی نازل ہوا ہے قرآن. پھر پریکٹس کریں اسی چیز کی، کوشش کریں. ہم کہتے ہیں نا پریکٹس میکس مین پرفیکٹ. خوب تو کوشش کریں. پھر انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آئے گا جہاں آپ کو احساس ہوگا کہ مجھ میں شعور آ گیا ہے، میں باریکیوں کو سمجھ سکتی ہوں، میں صحیح اور نہ صحیح کے درمیان کے فرق کو سمجھ سکتی ہوں. وہاں آ کر سب سے پہلے اپنے مقام کو سمجھیں، وہاں آ کے سب سے پہلے اپنی عظمت کو سمجھیں. پھر اول کام یہ کہ ذمہ داریوں کو سمجھیں اور نبھائیں، پھر آ کر حقوق طلبی کریں. یہ نہیں کہ پہلے سے حقوق طلبی کا ہم لوگ نعرہ لگا چکے. میں نے کہا کہ اگر ذمہ داریوں کو ادا کیے بنا آپ حق کے نام پر یا آزادی کے نام پر کچھ طلب کرتے ہیں تو وہ صدقہ و خیرات ہے. انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ خداوند تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایک ایسی نسل کو پرورش دے سکیں جسے اسلام پر قربان کر سکیں. انشاءاللہ ہمیں خداوند تعالیٰ شعور دے تاکہ ہم دین حقیقی کو پہچان سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.